ماہی راجپوت ناول ایپیسوڈ نمبر 7۔ یہ منظر ایک بار کلب کا ہے جہاں نشے میں دھت تمام لڑکے لڑکیاں گناہوں کی دنیا میں قدم رکھ رہے تھے۔ وہ وہیں ایک صوفے پر بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سامنے ایک منظر کو دیکھ رہی تھی اور ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری۔ وہ یوں ہی سر جھٹکتے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ارے ابریش تم یہاں! ایک جانی پہچانی آواز کے تعاقب میں ابریش نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ اس کی دوست زائشہ تھی جو کہ کچھ سال پہلے ہی لندن چلی گئی تھی۔ ارے زائشہ تم یہاں! واو، نائس ٹو میٹ یو۔ ابریش خوش دلی سے اس کے گلے لگی۔ یہ بتاؤ انگلینڈ سے کب آئی تم؟ ابریش نے اسے اپنے پاس صوفے پر جگہ دی اور اس سے سوال کیا۔ بس یار کیا کروں، میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، بس کسی کی چاہ میں آنا پڑا، زائشہ نے اسے جواب دیا۔ زائشہ کی آنکھوں کے سامنے وہ دلکش سراپا جگمگایا اور پھر سر جھٹکتی صوفے کی پشت سے ٹیک لگا چکی تھی۔ لگتا ہے یک طرفہ محبت کے عذاب میں پھنسی ہو۔ ابریش نے اس کی جانب دیکھتے جو اس کے گلاس منہ سے لگایا۔ اس کی بات سن کر زائشہ کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور یکدم اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ہاں، بہت جان لیوا عذاب ہے یہ۔ یک طرفہ چاہت بالکل کسی دیمک کی طرح میرے دل کو چاٹ رہی ہے، مجھے اندر سے ختم کر رہی ہے۔ زائشہ نے اپنے دل کی بات ابریش سے کہی۔ تو جاؤ، جا کر اس کے سامنے اظہار کرو، اس سے پہلے کہ کوئی لڑکی اسے لے اڑے۔ ابریش نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ ابریش کی بات پر زائشہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری۔ وہ پہلے سے ہی کسی کی زلفوں کا اسیر ہے، اس پر کسی اور کے نام کی چھاپ ہے، اسے میرے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا ابریش۔ زائشہ کی بات سن کر ابریش نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا اور اس کی کیفیت کو سمجھتی اپنی بات بدلتے گویا ہوئی۔ چلو چھوڑو اس بات کو، آؤ میرے ساتھ ڈنر کرتے ہیں۔ تم لاہور ہوتی ہو؟ زائشہ نے اس کی رہائش کی بابت پوچھا۔ نہیں یار، میں اسلام آباد ہوتی ہوں، بس کچھ آفیشیل کام تھا تو لاہور آئی ہوں۔ ابریش نے اسے اپنے بارے میں بتایا۔ دونوں اپنے بچپن کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگیں۔ شاہ حویلی کے سب مکین ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ تبھی بلو ٹریک سوٹ میں ملبوس سینے سے شرابور، کان میں بلوٹوتھ لگائے سدید حیدر شاہ سیدھا ڈائننگ ہال میں پہنچا۔ گڈ مارننگ ایوری ون، ملازم کے ہاتھ سے ٹاول اور جوس کا گلاس تھامے وہ سب سے مخاطب ہوا۔ مارننگ سدید، میرے پارٹنر ہیں عبد الرحمن چیمہ، ان کی بیٹی رات سے پولیس اسٹیشن ہے، مگر وہاں کانسٹیبل اسے چھوڑنے کو کسی صورت نہیں مان رہا۔ میں مصروف ہوں اس لیے جا نہیں سکتا، امید ہے کہ تم وہاں جا کر اس لڑکی کو چھڑوا کر لاؤ گے۔ زاوک شاہ اسے گویا حکم دیتا بولا۔ لالا ویٹ اے سیکنڈ، بریک پر پاؤں رکھیں۔ صبح صبح بجائے مجھ سے اچھی اچھی باتیں کرنے کے مجھ پر حکم چلا رہے ہیں، اور ویسے بھی ان معصوم سے بولے نا، یہ بھی تو ڈپٹی کمشنر ہیں۔ سدید نے زاوک کو باور کرواتے کراتے ایک نظر خاموش بیٹھے خرم کو دیکھا جو بالکل خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، گویا اس سے بڑھ کر اور کوئی ضروری کام نہ ہو۔ اس سے ضرور کہتا مگر یہ آج کل کسی اور ہی دنیا کے باسی بنے پھر رہے ہیں، انہیں ارد گرد کا ہوش کہاں۔ اب کی بار زاوک نے خرم کو بھی گھسیٹا۔ تم خرم شاہ، مجھے آج کے بعد تم اس اسپتال کے چکر لگاتے معلوم ہوئے تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ خرم نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اپنے بھائی کو جتنا بے خبر سمجھتا تھا وہ اتنا بے خبر نہیں تھا۔ خرم نے ہنکارا بھرتے کہا، آج ہی وہ لڑکی اپنے گھر پہنچ جانی چاہیے۔ سدید عورت کی عزت کانچ کی طرح ہوتی ہے، جسے ذرا سے ٹھیس لگے تو وہ کانچ ٹوٹ جائے گا۔ زاوک شاہ نے سدید کو کہا جب اسے ٹوکتے ہوئے سدید گویا ہوا۔ سیریسلی لالا، عورت کی عزت، ایسی باتیں کرتے آپ بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ جس شخص کا ماضی اپنے ہی خاندان کی عورتوں کی عزت کچلنے اور بدلے کی آگ میں عورت کو استعمال کرنے جیسی مثالوں سے بھرا ہو، وہ شخص عورت کے وقار پر بات کرتا اچھا نہیں لگتا۔ سدید حیدر شاہ خرم اور زاوک پر ایک کٹیلی نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی لاہور کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ سدید حیدر شاہ لب بھیجے پچھلی سیٹ پر بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے میں رکی اور سدید شاہ کا ڈرائیور گاڑی سے نکلا اور جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتا ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ سدید شاہ گاڑی سے نکلا اور اپنے کوٹ کے بدن بند کیے جب اسے دیکھتے ہی ایک شخص بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ تھینک گاڈ سر، آپ آ گئے، یہ کانسٹیبل تو ہماری بات سن ہی نہیں رہا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ سدید فقط اسے دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اس شخص سے مخاطب ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ سدید کے سوال پر اس شخص نے دائیں جانب اشارہ کیا۔
جہاں وہ لڑکا لڑکی ہاتھ باندھے مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ ان کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی۔ سامنے ہی ٹیبل پر ٹانگے رکھے، چہرے کو کیپ سے ڈھکے بلیک اور خاکی یونیفارم میں ملبوس آفیسر کو دیکھ کر سدید نے ستائشی انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ وہ آفیسر بڑے سکون سے اپنی نیند پوری کر رہا تھا اور سامنے ہی کچھ لوگ چیخ چلا رہے تھے، دہائیاں دے رہے تھے، مگر آفیسر کے کان کے نیچے سے جوں بھی نہ رینگی۔ سدید شاہ نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور اس آفیسر کی ویڈیو بنانے لگا۔ دیکھو آفیسر، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تمہیں 2 سیکنڈ میں نوکری سے نکلوا سکتا ہوں، ایک شخص بپرے ہوئے انداز میں بولا۔ میں تجھے اور تیرے کالے دھندوں کو اچھی سے جانتی ہوں، پر تجھ جیسے 3rd کلاس آدمی کے منہ لگنا میرے اسٹینڈرڈ کے خلاف ہے۔ دوسری بات، تو کیا تیرا باپ بھی مجھے اس کرسی سے نہیں اٹھا سکتا۔ تیسری اور آخری بات، تیرے بیٹے کا فیوچر تو ہوا تباہ۔ اگر تم میری نیند خراب کرنے کے جرم میں حوالات کی سیر نہیں کرنا چاہتے تو چپ چاپ اپنے چیلوں کو لے کر نکلتے بنو۔ ایک خوبصورت نسوانی آواز سن کر وہاں موجود سبھی نفوس شاکڈ ہوئے اور سدید حیدر شاہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، مگر وہ خود کو کمپوز کرتا آگے بڑھا۔ ٹیبل پر رکھی نیم پلیٹ پر نظر پڑی تو اس کے لب بے ساختہ مسکرا اٹھے۔ مریحہ سالار درانی، سدید شاہ زیر لب بولا اور پھر گلا کھنکار تھا ٹیبل پر اپنی انگلی سے نوک کرتا بولا، اگر آپ کی ڈیوٹی آورز میں نیند پوری ہو گئی ہو محترمہ تو کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ سدید نے جیسے ہی کہا، مریحہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اب کی بار شاکڈ ہونے کی باری مریحہ کی تھی، مگر وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ ڈپٹی کمشنر سدید حیدر شاہ۔ سدید نے جیب سے کارڈ نکالتے مریحہ کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ مریحہ نے اسے تیش بھری نظروں سے دیکھا۔ سو کانسٹیبل مریحہ درانی، 5 منٹ کے اندر اندر اس لڑکے اور لڑکی کی بیل کریں، ورنہ سدید اپنی بات نامکمل چھوڑ چکا تھا۔ ورنہ کیا آفیسر سدید حیدر شاہ؟ مریحہ نے سدید کی جانب دیکھتے بات بڑھائی، ورنہ آپ کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا، اور پھر ہوگا یہ کہ تمہارے اس دلکش سراپے پر سے یہ یونیفارم اتروا لیا جائے گا۔ سدید نے آنکھ دباتے کہا اور اس کے سامنے ویڈیو چلنے لگی جس میں مریحہ بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ مریحہ کچھ کہتے ہوئے رکی اور پھر خود پر قابو کرتے ہوئے بولی، عبدل، ان دونوں کو چھوڑ دو۔ مریحہ کے لہجے میں نمی گھل چکی تھی جسے سدید نے بھی محسوس کیا تھا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ مریحہ نے ان سب کو خوخوار نظروں سے گھورا۔ خرم بیٹا۔ خرم ابھی حویلی پہنچا تھا جب شازیہ بیگم کی پکار پر اٹھا۔ جی ماں۔ اس نے آگے بڑھتے ہی انہیں گلے لگایا اور پھر ان کے گرد بازو پھیلائے لاؤنج کی جانب بڑھا۔ آج دیر کر دی تم نے؟ شازیہ بیگم نے خرم سے استفسار کیا۔ جی ماں، آپ کو تو پتہ ہے، ڈیوٹی پر جاتا ہوں اور شام کو لالا کا آفس ورک میں ہاتھ بٹاتا ہوں، خرم نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ وہ پچھلے 5 سال سے ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز تھا اور اسے یہ عہدہ کسی کی سفارش کے بنا ملا تھا۔ اس نے یہ عہدہ اپنی محنت کے بل بوتے پر لیا تھا۔ خرم، تم شادی کر لو بیٹا، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ زاوی سائن نے تو میری بات سرے سے ہی نظر انداز کر رکھی ہے، اور سدید کی خواہش جانے کب پوری ہو۔ میں تمہاری طرف سے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتی ہوں۔ شازیہ کی بات سن کر خرم تلخی سے مسکرایا۔ ماں، میں کیسے کسی کے ساتھ اپنا گھر آباد کر سکتا ہوں جبکہ میری محبت، میری پہلی اور آخری آرزو، میری التفات پچھلے کئی سالوں سے زندگی موت کے بیچ کھڑی ہے۔ میرے مضطرب دل کو چین کیسے مل سکتا ہے ماں؟ میں میری التفات کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ خرم نے ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ شازیہ نے خرم سے استفسار کیا۔ انتظار، فقط انتظار بیٹا، تم پچھلے 7 سال سے اس کا انتظار کر رہے ہو۔ اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو کیا گارنٹی ہے کہ انود اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے گی؟ شازیہ نے تیز لہجے میں کہا۔ پھر بھی انتظار، اپنی سانسوں کے اکھڑنے کا انتظار۔ خرم یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا اور پیچھے شازیہ بیگم کو پریشان چھوڑ گیا۔ شازیہ بیگم کے ساتھ ساتھ ضابط حیدر شاہ کے چہرے پر بھی کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس حد تک التفات کی محبت میں گرفتار ہے۔ ضابط شاہ سر جھٹکتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ آج کئی سالوں بعد 2 نام اس کے کان سے ٹکرائے تھے، انود، التفات۔ ابتہاج شاہ کی بیٹیاں اور دونوں کی بربادی میں ضابط شاہ کا ہاتھ تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد مریحہ اپنا سر ٹیبل پر گرائے بیٹھی تھی جب ایک بار پھر سدید شاہ نے اسے ٹیبل پر ناک کر کے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اب کیا بکواس کرنی ہے؟ مریحہ اس کے پرفیوم کی مہک سے ہی اسے پہچان چکی تھی، اسی لیے بنا سر اٹھائے اسے مخاطب کیا۔ مس مریحہ، ڈونٹ یو تھنک کہ ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں؟ سدید نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ نو مسٹر شاہ، ہم آج سے پہلے
کبھی نہیں ملے، میں تو آپ کے نام سے بھی آج ہی واقف ہوئی ہوں۔ اب کی بار مریحہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ سدید نے اس کی طرف دیکھا جو بالکل سیریس انداز میں بات کر رہی تھی۔ لگتا ہے آپ کی میموری کافی کمزور ہے، سدید نے طنزیہ لہجہ اپنایا۔ میری میموری بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ بلا شبہ میرے چہرے میں کسی اور کا عکس تلاش کر رہے ہیں۔ اب کی بار مریحہ نے بھی اپنی بات پر قائم رہتے کہا۔ صحیح، جانتی نہیں ہیں تو جان جائیں گی، سدید نے مریحہ سے کہا۔ اتنا فضول شوق نہیں میرا، نا یو گیٹ لاسٹ، مریحہ نے انسلٹ کرتے کہا۔ سدید لب نیچے اسے دیکھتا رہا۔ ہاٹ چاکلیٹ، ہاٹ چاکلیٹ، اور کتنی دیر ہے؟ عزائم شاہ گھڑی پر ٹائم دیکھتا کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ ریڈ انڈین اسٹائل ساڑی پہنے نیوڈ میک اپ میں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ عزائم شاہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں انود کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا مسٹر ایروگنٹ، ہوش اڑ گئے؟ انود اپنی کلائی پر پرفیوم چھڑکتے بولی۔ عزائم شاہ سر کی پشت پر ہاتھ پھیرتا آگے بڑھا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ عزائم شاہ انود کی گردن سے بال ہٹائے اسے کاندھے پر ڈال چکا تھا اور خود اس کی گردن پر جھکا۔ انود بھی خود کو ڈھیلا چھوڑ کر اسے منمانیاں کرنے دے رہی تھی، وہ خود بھی عزائم کی قربت کے لیے ترس رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ عزائم مزید کچھ کرتا، فون پر ہونے والی رنگ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ سماج ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دے گا، عزائم بڑبڑاتا ہوا کہتا، فون اٹھاتا، اسے جلدی آنے کا اشارہ کرتا باہر چلا گیا۔